बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत का पेंडुलम डोल रहा है और पाकिस्तान का खजाना भी बज़ाहिर हमें ये बताया जाता खाली है, मगर पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो वफाकी मुलाजमीन हैं, उनकी तादाद चंद लाख है। और ये चंद लाख मुलाजमीन पाकिस्तान को कितने खरब में पड़ रहे हैं, कितनी बेदर्दी के साथ इनके ऊपर पाकिस्तान का सरकारी खजाना लुटाया जा रहा है, इसकी मैं आज तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मगर इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर की वापसी को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त ना तो मीनार पाकिस्तान के अंदर एक तरफ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वहां पर बाकायदा सर्वेज हो रहे हैं, देखा जा रहा है, जगह की छानबीन हो रही है। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब की हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो 2 दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। ये 2 दरखास्तें 3333 और 3334 का नंबर इन दोनों दरखास्तों के लगाया गया। और अता तारड़ साहब जो कुछ अरसा पहले लंदन में जाके मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके आए थे, उनकी तरफ से ये दरखास्तें दायर की गई। और जो वकील हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, एक तो अमजद परवेज होंगे, मगर इसके साथ साथ आजम नजीर तारड़ जो कि पहले वफाकी वजीर कानून भी रहे, नून लीग से उनका ताल्लुक है, वो नवाज शरीफ साहब की हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होकर दलाइल देंगे। इसमें जो अचंभे की बात है वो ये है कि ये दरख्वास्तें आज ही दायर हुई कि नवाज शरीफ साहब की हिफाजती जमानत दी जाए। आज ही इन दरख्वास्तों को समात के लिए सोच भी लिया गया और मुख्तस कर लिया गया कि इनकी समात होगी। और थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर एक बेंच भी बन गया और उस बेंच ने पहली समात भी कर डाली। बड़ी तेजी के साथ अदालतों की तरफ से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये इंसाफ जो नवाज शरीफ साहब और नून लीग मांग रही है, ये इंसाफ उनको दिया गया है। और 2 रुकनी ये बेंच है, जिसमें एक तो जस्टिस आमिर फारूक साहब होंगे, जाहिर सी बात है, दूसरे मियां गुल हसन साहब होंगे। ये 2 रुकनी बेंच है जो कि समात करेगा और ये समात कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। अल अजीजिया और एवन फील्ड का ये रेफरेंस है, नैब के ये दोनों रेफरेंसेस है और नैब की तरफ से आज एक नुमाइंदा भी पेश हुआ था। उसूली तौर पे तो नैब को अपना एतराज जमा कराना चाहिए था, मगर जब प्रोसिक्यूटर जो नैब की तरफ से पेश हुए, जो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उनसे पूछा कि आपको कोई एतराज है, तो उन्होंने कहा नहीं जी मुझे कोई एतराज नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है नैब को, नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं तो शौक से आए। एक ये होता है कि आप समातों के लिए जब मखसूस करते हैं दरख्वास्तों को तो कुछ वक्त दरकार होता है, क्योंकि इस वक्त जिस तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर करने की बात बार बार मरियम बीबी करती रही है, नून लीग बार बार करती रही है, वो तराजू के दोनों पलड़े बज़ाहिर हमें बराबर होते हुए नजर नहीं आते। अचानक से ये दरख्वास्तें दायर हुई और इन दरख्वास्तों को दायर करने के बाद इनके ऊपर नंबर भी फौरी तौर पे लग गया और नंबर लगने के बाद फौरी तौर पे 2 रुकनी बेंच तश्कील हुआ और कहा जा रहा था कि समात हो जाएगी। मजेदार बात है कि समात हो गई और इसमें 100% ये चांस है। वैसे अदालत अपने फैसलों में आज़ाद है और बेहतर तौर पे जानती है कि क्या फैसले आने चाहिए, मगर 100% इस बात का इम्कान है, जो नजर आ रहा है, कि नवाज शरीफ साहब को हिफाजती जमानत मिल जाएगी। एक तरफ वो इश्तिहारी हैं और हमारे सामने वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब की स्टेटमेंट भी मौजूद है, हमारे सामने इस वक्त निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब की स्टेटमेंट भी मौजूद है कि कानून अपना रास्ता लेगा। और कानून का रास्ता तो यही है कि एक इश्तिहारी मुलजिम पाकिस्तान में आ रहा है तो उसको गिरफ्तार होना चाहिए। उसूली तौर पे, कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे यही है उसूल। मगर जब सरफराज बुगटी साहब ने ये बात की थी कि कानून के मुताबिक अमल दरामद करेंगे, तो उस पे उन्हें कहा गया था कि आप अपनी औकात में रहें, आपका जितना कद है उतनी बात करें, अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए इस किस्म की बातें ना करें। ये हमारे निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब को जो है ना वो शट अप कॉल दी गई थी नून लीग की तरफ से, मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से। अब नवाज शरीफ साहब की हिफाजती जमानत मिलेगी तो वही एक फॉर्मूला तय होगा, वो अपने घर जाएंगे, इज्तिमा से खिताब करें। जरा सोचिए, पाकिस्तान के अंदर एक इश्तिहारी आदमी आए, उसका इस्तकबाल हो, बाकायदा वो लोगों से खिताब करे और अपने घर की राह ले ले। ये पाकिस्तान के अंदर कानून की इम्प्लीमेंटेशन है, कानून का एहतराम है। 50 रुपए के एफिडेविट के ऊपर वो चले गए, उनके भाई जो इस मुल्क के वजीर आजम रहे, उनसे किसी ने सवाल नहीं किया। एक इश्तिहारी मुलजिम डिक्लेयर्ड मुलजिम, वो पाकिस्तान वापस आ रहा है, उसको कानून अपना रास्ता लेने की बजाय वो कानून को बता रहा है कि आप हमें हिफाजती जमानत दें। उसके ऊपर आजम नजीर तारड़ साहब से उन्होंने पूछा, मौजूद जज साहब ने, आमिर फारूक साहब ने, कि जनाब आपका स्टेटस क्या? उन्होंने कहा जी इश्तिहारी का स्टेटस है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जी हमारे पास ऐसी बड़ी मिसालें हैं जिसमें बताया जाता है
کہ اشتہاری ملزم کو سرنڈر کرنے کے لیے حفاظتی ضمانت درکار ہوتی ہے۔ حفاظتی ضمانت تک کی تو بات سمجھ آتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو مل جائے، مگر کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک اشتہاری آدمی پاکستان میں آ کے مینار پاکستان ہماری یادگار کے اوپر جا کر لوگوں کا مجمع اکٹھا کر کے اپنی سپیچ کرے اور اپنا سودا بیچے اور گھر کی راہ لے لے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر اس قسم کی روایات ڈالی گئیں تو پھر یہ ایک روایت ایسی بن جائے گی جس کا راستہ روکنا مشکل ہو جائے گا۔ گزشتہ روز ماہر قانون ہے محمد احمد پنسوٹا صاحب سے جب یہ سوال ہوا، ان سے یہ بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ انہیں اجازت ہونی چاہیے خطاب کی، چلیے حفاظتی ضمانت تک، وہ بھی اس بات پہ متفق تھے کہ چلیے سمجھ آتی ہے، مگر وہ آ کے خطاب کر کے چلے جائیں، یہ سمجھ سے بالا ہے۔ 90 روز کے انتخاب کے معاملے کے اوپر جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ پیروں تلے رون دیا گیا، بری طرح سے رون دیا گیا، تو اس کے بعد بھی یہ خطرات منڈلانا شروع ہو گئے تھے کہ آئندہ بھی یہ روایت پڑ جائے گی، سپریم کورٹ جو کہ سب سے زیادہ سپریم ہے اور جس کے اوپر یہ عملداری ہوتی ہے، جس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عمل کرانا ہے اپنے فیصلوں پہ، جب 90 روز کے فیصلے کے اوپر عمل نہیں ہوا تو اس وقت یہ طے ہو گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جب بھی الیکشن کا پروسیس ہوگا، کوئی بھی آ کے روڑا اٹکائے گا تو یہ پروسیس آگے چلا جائے گا، آئین کے لحاظ سے یہ پروسیس آگے نہیں بڑھے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ پروسیس ہوا۔ اگر اب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کہ وہ خطاب کر کے لوگوں کے مجمع کے ساتھ ڈھول تاشے بجاتے ہوئے گھر کی راہ لے لیتے ہیں، تو پھر یہ آئندہ آنے والے سیاستدانوں کے لیے بھی، آئندہ آنے والے کرپٹ لوگوں کے لیے، چوروں کے لیے یہ ایک مثال بن جائے گی۔ عدالتیں اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، قانون اور آئین کو بہتر سمجھتی ہیں ہم جیسے لوگوں سے، مگر اتنی سی بات ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ اس طرح سے کسی بھی ڈکلیئر چور یا مجرم کو آپ اتنی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ پاکستان کی عوام کے سامنے الیکشن کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا سودا بیچے اور وہ اپنے گھر کی لا لے لے۔ اب آ جاتے ہیں اس ایک معاملے کے اوپر۔ میرے پاس اس وقت ایک مکمل ریسرچ ہے جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے بے دردی کے ساتھ پاکستان کے خزانے کو لوٹا جا رہا ہے، عام آدمی کو نچوڑا جا رہا ہے، ٹیکس پیئرز کی انکم اکٹھی کی جا رہی ہے، اور وہ کس طرح سے لگتی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پائیڈ ہے، بڑا اہم انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان کا، اس کے وائس چانسلر ہیں ندیم الحق صاحب، ماہر معاشیات ہیں، اکانومسٹ ہیں، انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ ریسرچ بنائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری وفاقی حکومت کے پاس اس وقت 19 لاکھ ملازمین ہیں، اور یہ ملازمین کے اوپر جو سالانہ خرچہ آتا ہے وہ 8 کھرب روپے آتا ہے، یعنی 19 لاکھ ملازمین پاکستان کے خزانے کو سالانہ 8 کھرب روپے کے پڑتے ہیں، اور اس میں لوگوں کی تنخواہیں شامل ہیں، پینشن شامل ہے، اور ان کی مختلف اقسام کی مراد شامل ہیں۔ تنخواہ تو یہ لوگ لیتے ہیں، جو ان کی مراد ہیں اس میں جو افسران ہیں ان کو علاج کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، ان کو مفت میں ہماری ٹیکس پیئرز کی منی سے بنگلے ان کو دیے جاتے ہیں، ان کو مفت کی بجلی دی جاتی ہے، مفت کے ٹیلی فون دیے جاتے ہیں، مفت کی گاڑیاں، اور ایک نہیں کئی یہ پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں جو ان لوگوں کو دی جاتی ہیں۔ اور یہ جو افسران ہیں، اگر آپ ان کی مراد کے حجم کو سامنے رکھتے ہیں اور ان کے تنخواہوں کو، تو مراد ان کی تنخواہوں سے 2 گنا زیادہ ہیں، یہ اتنے مہنگے پاکستان کے خزانے کو پڑ رہے ہیں۔ اگر آپ ان افسران کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو انڈا یعنی کہ زیرو نظر آتی ہے۔ اور یہ جو وفاقی ملازمین ہیں، یہ سالانہ میں آپ کو بتاؤں تنخواہیں جو ہے سالانہ 3 کھرب، اور ان کی پینشن 1.5 کھرب سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس حد تک ان لوگوں کو پرکس اور پریویلیجز دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے سمجھ آتا ہے کہ ہر آدمی کبھی کسی کے گھٹنے پکڑ رہا ہوتا ہے کہ جی ہمیں سرکاری نوکری دلا دو، ہمارے لیے یہی اچھی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے ججز ہیں، عدالتی افسران ہیں، ان کی تنخواہیں اور مراد ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ مسلح افواج جو ہے ہماری، ان کی تنخواہوں کی ادائیگی 1 کھرب کے قریب ہے جو ان کو ادا کی جاتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی پروجیکٹ اور سرکاری کمپنیوں کے اوپر۔ یہ جو پروجیکٹ دیے جاتے ہیں سرکار کی طرف سے، اور یہ سرکاری کمپنیوں کو پروجیکٹ دیے جاتے ہیں، ان کے جو ملازمین کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں یہ سالانہ آپ کو بتا رہی ہوں 2.5 کھرب سے بڑھ چکی ہیں، اور یہ بنیادی ہیں، اس کے اندر انکریمنٹ شامل ہوتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کے ساتھ بنیادی ایک پے سکیل ہے ان کا اور ان کی مراد ہے جو ڈسکس کر رہی ہوں۔ اور بنیادی پے سکیل ذرا سوچئے، بنیادی پے سکیل جو ہے اس میں جیسے کہتے ہیں کہ جی انکریمنٹ لگ جاتا ہے، یا بنیادی پے سکیل کی جو شکیں ہوتی ہیں ان کے اندر امینڈ کر دیا جاتا ہے۔ امینڈ جب بھی ان کو کیا جاتا ہے تو وہ زیادتی کے لیے کیا جاتا ہے، کمی کے لیے کبھی امینڈ نہیں ہوتی۔ بنیادی پے سکیل میں 12 مرتبہ بنا کسی سوچے، بنا کسی فگر کو دیکھے ہوئے ان کے اندر امینڈمنٹس کی گئی ہیں، یعنی کہ ان کو بڑھایا گیا ہے۔
اور یہ ابھی یہ موٹے موٹے تازہ فگرز ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح 19 لاکھ ملازمین سالانہ 8 خرب روپے میں پڑتے ہیں اور پاکستان کا سرکاری خزانہ بالکل خالی ہے. یہ رپورٹ پڑھ لینے کے بعد, یہ میرے پاس رپورٹ ہے, یہ رپورٹ پڑھ لینے کے بعد مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کیوں ہر بندہ یہاں پہ منت سماجت کر رہا ہوتا ہے دوسرے شخص کی کہ مجھے سرکاری نوکری دلا دو, کیونکہ پتہ ہوتا ہے کھانچے تو اپنی جگہ موجود ہیں مگر بنیادی پے اسکیل کے علاوہ ان لوگوں کی مراعات بہت زیادہ ہوتی ہیں. چھوٹے سے چھوٹے اسکیل کا بھی جو افسر ہے اس کی چھٹیاں بہت زیادہ ہیں, چھٹیوں کے باوجود انہیں تنخواہیں دی جاتی ہیں. وہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں, ان کو پیبل ان کی لیوز ہوتی ہیں, ان کو جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر پیسے دیے جاتے ہیں, ان کو ٹی اے ڈی الگ سے ملتا ہے, گاڑیوں پہ پیٹرول پھونکنے کے لیے الگ سے ملتا ہے, ڈیزل پھونکنے کے لیے الگ سے ملتا ہے, گاڑیوں کا پروٹوکول انہیں الگ سے ملتا ہے. اور عام آدمی کے اوپر یہ چڑھائی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ سرکاری افسران ہوتے ہیں اور ہمارے ٹیکس پیئر کی منی سے یہ لوگ اتنی موٹی موٹی تنخواہیں لیتے ہیں کہ سالانہ ہمیں 8 خرب روپے ان لوگوں کو ادا کرنے پڑتے ہیں. تو وفاق کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. یہی وہ وجہ ہے کہ عام آدمی روتا ہے, یہی وہ وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم کٹورا لے کر جاتے ہیں اور کٹورا ہمارا کبھی ٹوٹنے کو نہیں آتا. وہ کٹورا ہمارے بہت بڑی دیگ بن گئی ہے اور ہم منگے تنگے کے طریقے سے اپنے یہ اخراجات کو پورے کر رہے ہیں. یہاں سے ہم کٹ نہیں لگا رہے, جہاں سے کٹ لگانا چاہیے وہاں سے ہماری گورنمنٹ کٹ نہیں لگا رہی, اور جہاں پہ کٹ آلریڈی لگا ہوا ہے وہاں پر آدمی کو کہتے ہیں کہ تم منو مٹی تلے چلے جاؤ اور اسی طرح سے گزارا ہوگا, ادروائز کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. مجھے اجازت ہے, اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.